صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے نیوز۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی پیشی کے پس پردہ کیا سازش تھی اور اس حوالے سے وہ سازش کیسے بے نقاب ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے 4 معاونین خصوصی کا معاملہ سپریم کورٹ کیوں چلا گیا ہے، اب وہاں پہ کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناءاللہ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا کہہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آصف علی زرداری پارک لین ریفرنس میں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ ان تمام تر تفصیلات کے لیے آپ ڈبل اے نیوز کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے تاکہ آپ کو تفصیلات مل سکیں۔ آج ایک بڑا دھماکہ خیز دن تھا اور مریم نواز جو نون لیگ کی نائب صدر ہیں، انہوں نے اپنے طور پر ایک بہت بڑا پاور شو کرنے اور حکومت کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو اکسانے کے لیے ایک منظم طریقے سے ایک مہم کا آغاز کیا تھا، اور آج وہ اپنے ان کارکنان کو ساتھ لے کر آئی تھیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں بھی اپنے معاملات اور اپنی کارکردگی دکھائی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مریم نواز نے انہی کارکنان کو ایک بار پھر نیب آفس کے باہر جمع کرنے کا کہا تھا۔ نیب نے ان کو رائے ونڈ میں زمینوں کے حوالے سے معاملات پر طلب کیا تھا، اور بعد ازاں یہ اب پیشی نیب نے مؤخر کر دی ہے، اور نیب کا کہنا یہ ہے کہ مریم نواز نے غنڈہ گردی کی ہے اور اپنے کارکنان کے ذریعے تماشا لگایا ہے۔ نیب آفس پر حملہ بھی کیا گیا ہے اور نیب آفس کے شیشے توڑے گئے ہیں، نیب اہلکاران بھی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ مریم نواز للکارتی رہیں اور کار کے باہر نکل کر انہوں نے پیغام دیا نیب کو کہ آئیں، مجھے طلب کیا ہے تو بلائیں، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اگر اتنی جرت ہے، اگر آپ کا جگر ہے تو مجھے آفس میں آنے دیں، اب بلا کیوں نہیں رہے ہیں، اب پیشی کیوں میری جو ہے وہ مؤخر کر رہے ہیں۔ تاہم نیب کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ مریم نواز نے چونکہ اپنے کارکنان کے ذریعے غنڈہ گردی کی ہے اور معاملات جو ہیں وہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اس وجہ سے آج کی پیشی مؤخر کر دی گئی ہے۔ مریم نواز کو دوبارہ کسی اور تاریخ پر طلب کیا جائے گا۔ ذرائع نے ڈبل اے نیوز کو بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون نے مریم نواز کے ذریعے ایک بہت بڑا جو ہے وہ کارکنان کا پاور شو کرنے کی کوشش کی تھی، جو مکمل طور پر فلاپ ہو گیا، اور مریم نواز اپنے وہ پرانی سج دھج اور پرانے اپنے تقریروں کا جو وہ ہمیشہ سے ایک عادت ان کی رہی ہے، وہ اس طریقے سے وہ تقریریں بھی نہیں کر سکیں، اور تھوڑی دیر خطاب کرنے کے بعد واپس روانہ ہو گئیں۔ اس دوران انہوں نے اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ خوانی بھی کی۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ 400 سے زائد ایسے کارکنان کو تیار کیا گیا تھا کہ جنہوں نے نیب آفس پر حملہ کرنا تھا اور سیکیورٹی کے لوگوں کو بھی نشانہ بنانا تھا۔ اس حوالے سے وہ مکمل تیاریوں کے ساتھ آئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی جیبوں میں پتھر بھی تھے اور انہوں نے گاڑیوں میں کچھ اور چیزیں بھی چھپا رکھی تھیں جس سے نقص امن کا خطرہ ہو سکتا تھا، اسی وجہ سے نیب نے یہ پیشی مؤخر کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مریم نواز کے خلاف جو ہے حکومت پنجاب کارکنان کے ذریعے غنڈہ گردی کرنے، نیب آفس پر حملہ کرنے اور دیگر الزامات کے تحت FIR درج کرانے کے بارے میں بھی صلاح و مشورے کر رہی ہے، اور اس حوالے سے جلدی کوئی پیش رفت سامنے آنے کا امکان ہے، جس کے بعد مریم نواز کے خلاف اور کارکنان کے خلاف جو ہے FIR درج کر لی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس FIR میں دہشت گردی اور دیگر دفعات لگائی جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں بھی آج ایک دھماکہ خیز معاملہ ہوا ہے، اور حکومت کے 4 مشیروں کو جو ہے وہ
اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں لے جایا گیا ہے، اور معاملہ سپریم کورٹ میں لے جاتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ ان مشیران کی جو دوہری شریعت کی وجہ سے پاکستان کے اہم ترین راز خطرے میں ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر نظر ثانی کی جائے اور اس کو خارج کیا جائے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان مشیران نے، جن میں شہزاد اکبر اور دیگر لوگ شامل ہیں، کروڑوں روپے کی ان کی جائیدادیں ہیں، اور یہ مختلف ممالک کی جو ہے وہ شہریت رکھتے ہیں، اور ان کی بیرونی اور دوہری شہریت کی وجہ سے پاکستان کے معاملات خطرے میں رہیں گے، لہٰذا ان مشیران کی تقرری کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کو گھر بھجوایا جائے، اور ان سے وہ تمام تر مراعات اور جتنا بھی وہ تنخواہوں کی مد میں پیسے لے چکے ہیں وہ بھی واپس لے کر قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں، اور اس حوالے سے حکومت سے بھی جواب طلب کیا جائے کہ انہوں نے دوہری شریعت کے حامل افراد کو ایک اہم ترین عہدوں پر کیوں متمکن کیا تھا، اور اس حوالے سے حکومت سے جواب طلبی بھی کی جائے کہ آئندہ اس طرح کے دوہری شریعت کے حامل افراد کو اہم ترین عہدوں پر تعینات نہ کیا جائے۔ اس درخواست میں سپریم کورٹ کے دوہری شریعت کے حوالے سے فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ سپریم کورٹ پہلے ہی اس طرح کے معاملے میں فیصلہ دے چکی ہے اور دوہری شریعت کے حامل افسران کے خلاف بھی کارروائی کا کہہ چکی ہے، جبکہ حکومت ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ان افسران کو، نئے لوگوں کو، دوہری شریعت کے حامل افراد کو انہوں نے تعینات کر دیا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ تیسری جو اہم خبر ہے وہ آصف علی زرداری کے حوالے سے ہے۔ پارک لین ریفرنس میں ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ بعض گواہوں کے اہم ترین انکشافات نے نیب کو بھی حیران کر دیا ہے، اور انکشافات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو آصف علی زرداری کے حوالے سے معاملات بہت زیادہ سنگین دکھائی دیتے ہیں، جبکہ بلاول بھٹو کے خلاف کارروائی نہ ہونے کے برابر دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آصف علی زرداری کو پارک لین ریفرنس میں سزا ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے سخت ترین جو ہے وہ معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آنے والے دنوں میں جب گواہان کو پیش کیا جائے گا اور ان کی گواہیاں عدالت کے روبرو پیش کی جائیں گی تو اس وقت تمام تر راز سامنے آئیں گے، اور پارک لین کے حوالے سے آصف علی زرداری اور ان کے دیگر دوستوں کے جو کارنامے آئے نمایاں انہوں نے کر رکھے ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے آئیں گے، جس سے پتہ چل سکے گا کہ آنے والے دنوں میں جو ہے ان کے خلاف کس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو تمام تر معاملات ہیں آصف علی زرداری کے خلاف وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، اور مزید ان کے خلاف سخت کارروائی کا بھی امکان ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف اور سابق وزیر اعظم وہ بیرون ملک سے واپس پاکستان آنے کے لیے صلاح مشورے انہوں نے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مریم نواز کو بھی اس لیے نیب آفس میں پیش ہونے کی ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے کارکنان کی طاقت کا جائزہ لے سکیں کہ آیا واپسی پر وہ کارکنان ان کے لیے کتنے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے خواجہ آصف کی سربراہی میں 11 رکنی وفد اگلے 2 دنوں اور 3 دنوں میں جو ہے وہ بیرون ملک روانہ ہونے کا قوی امکان ہے، جس میں وہ میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کریں گے، اور نون لیگ کے حوالے سے جو آئندہ کی حکمت عملی ہے اس کو طے کیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا جائے گا کہ مسلم لیگ نون پر میاں شہباز شریف اس وقت حاوی ہو رہے ہیں، اور ان کی اکثریت جو بھی فیصلہ کرتی ہے شہباز شریف ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے آگے کیا ہوتا ہے اور سیاست میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان تمام تر تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے AA نیوز۔ بہت شکریہ۔